اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آغاز ہوتا ہے 7ویں رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ ہجرت کی بات کی جا رہی ہے، جب آپ لوگ نکلو تو اپنے بچاؤ کا سامان اپنے ساتھ لے کر چلو، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں بیان کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایون کہ حج کے بارے میں بھی کہا کہ جب بھی تم حج کے لیے بھی جاؤ تو تب بھی اپنی اپنی سامان کی چیزیں لے کر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ تم اگر چاہو تو گروہ گروہ بھی نکلو، یا پھر چاہو تو ایک ایک جماعتوں میں نکلو، یا پھر چاہو تو اکیلے اکیلے بھی نکلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر اگر یعنی کہ جنگ کی حالت میں جب تم جانا چاہو تو تم اپنے جنگ کا سامان، ساز و سامان ساتھ لے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو، یا پھر سب کے سب اکٹھے ہو کر نکل کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یقیناً تم میں بعض وہ ہیں جو پس و پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں کفر تھا، اور جن کے دلوں میں بغض تھا، اور جن کے دلوں میں منافقت تھی۔ جب مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ ہم ان کے ساتھ نہ تھے، اس لیے ہم بچ گئے۔ مودتن یلیتنی، ہائے افسوس کہ اچھا ہی ہوا کہ ہم ان کے ساتھ نہ تھے اور ہم بچ گئے، اور یہی ہماری کامیابی ہے کہ ہم بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا إِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کہ گویا ان میں دوستی تھی ہی نہیں۔ کہتے ہیں کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب فضل پہنچتا ہے تب وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا جب ان سے جب مسلمانوں کو اللہ کا فضل اور کوئی اچھی چیز مل جائے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اور جب مصیبت پہنچتی تو شکر کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پا لے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عطا کریں گے، ہم اسے بہت بڑا ثواب نُؤْتِیہِ أَجْرًا عَظِیمًا۔ اب اللہ کے ثواب کو، عظیمہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اب سوچیے اس بات کو کہ کیا صبر ہے فلسطینیوں کا، کیا صبر ہے ان کے بچوں کا، کیا ایمان ہے ان کے بچوں کا، سبحان اللہ، کس طرح سے انہوں نے صبر کیا ہوا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کی ویسی پرورش کر پائے ہیں؟ ہمارے پاس تو بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھی وقت نہیں، اور ہمارے بچوں کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں، نہ ہم دنیا کے رہے نہ ہم دین کے رہے، ہم تو کہیں کی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور ننھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو۔ جو لوگ وہاں پہ رہ گئے تھے مکہ کے اندر، وہ ضعیف مطلب کمزور تھے، ان کے لیے حکم آیا کہ ان کے لیے جہاد کرو، کہ وہ لوگ پریشانی کی حالت میں ہیں، ان کے لیے جہاد کرو تاکہ ان کو وہاں سے چھٹکارا دلواؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یوں دعائیں مانگ رہی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے، اور ہمارے لیے خود اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے، اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے مددگار بنا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں۔ پس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی ہیلے بہانے سخت کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کمزور بنایا اس وقت میں، اس صورت میں جب مسلمان طاقت میں ہو، ان کا ایمان پختہ ہو۔ اگر ایمان ہمارا کمزور ہے تو پھر شیطان طاقتور ہے، اگر ہمارے ایمان مضبوط ہے تو پھر شیطان کمزور ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وآتوا الزکاۃ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب انہیں جہاد کا حکم کیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا؟ وقالوا ربنا لما كتبت، کیوں لکھ دیا تو نے ہم پر علینا القتال، ہم پر تو نے قتال کرنا کیوں لکھ دیا؟ لولا اخرتنا الى عجل قریب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بلکہ ان سے بھی زیادہ وہ ڈرنے لگے، اور انہوں نے کیا کہا کہ تو نے ہم پر یہ جہاد کرنا کیوں فرض کیا؟ کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دی؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تھوڑی سی زندگی اور ہمیں جینے دے دیتے اللہ، ہم جہاد کر کے تو مر ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے دنیا کی یہ زندگی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کر پکڑ لے گی، موت آ کر پکڑ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، فی بروج مشیدۃ، بڑے بڑے اونچے مضبوط قلعوں میں بھی کیوں نہ بیٹھے ہو، وہاں پہ بھی آ کر تمہیں موت پکڑ لے گی۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ انہیں کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انہیں کیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے بھی قریب نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ ہم نے تجھے تمام لوگوں کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے۔ اس رسول کی جو اطاعت کرے گا اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور جو منہ پھیر لے گا تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ علیہ حفیظا، میری بات دیکھیے سنیے، ہم لوگ جو بہت سی باتیں ہم لوگ شروع کر لیتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہم لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول سے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ میری بات سنیے، جو ہم سوچتے ہیں آج اتنی باتیں ہم نے کر لی، یہ بھی کر لو، یہ بھی پکا لو، وہ بھی پکا لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لیں، تو کیا اللہ نے ہمیں کہہ نہیں دیا کہ رسول کی اطاعت کرو؟ ہمارے رسول نے تو یہ چیزیں نہیں کی، یہ کام نہیں کیے، تو پھر ہم اللہ کی اطاعت گزار کیسے بنے؟ کہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن کے، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم اطاعت ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے، اللہ کی طرف سے جو بات آئی ہے اس کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ مسجد درار کے اندر یہ بیٹھ کے مشورے کرتے تھے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے۔ قرآن کی کسی ایک آیت میں بھی دوسری جگہ پر اختلاف نہیں ہے، ہماری اپنی باتوں پر بھی بہت تضاد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تم بہت اختلافات پاتے، لیکن اس میں ایسا کوئی اختلاف موجود نہیں۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو یہ گنے چنے چند دن کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے، سب کے سب شیطان کے پیروکار ہوتے۔ وہ واویلے کیوں مچانا شروع کر دیتے جب ان کو کوئی امن ملتا؟ تاکہ ان کی جو حوصلے ہیں وہ بھی پست پڑ جائیں۔
جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں ذرا سا کچھ مسلمانوں کو غلبہ آنا شروع ہوا، ہم نے فوراً سوشل میڈیا پہ شروع ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اور وہ جو جنگ کرنے والے تھے ان کے اندر ایک ویسے ہی اطمینان آنا شروع ہو گیا، چلو جی اب ہم امن میں جانے لگے. اور خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو اور واویلے مچاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں اور ڈر اور بیٹھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے منع کیا ہے کہ فیصلے اللہ پر چھوڑو، اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑو. تو آج سوشل میڈیا نے ہمیں اتنا بزدل بنا دیا، اتنا بزدل بنا دیا کہ گھر میں بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے تجھے صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے. ہاں ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سخت سزا دینے والا ہے. جو شخص کسی نیکی کو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا. آپ جب کسی کو نیکی کے لیے بلاتے ہیں نا، آپ نے بلایا آج آ کے چلو نہیں قرآن پڑھ لیتے، سن لیتے ہیں بیٹھ کے، کوئی نہیں تو لفظ اللہ کے کانوں میں پڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا، اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے کچھ حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو، یعنی کہ السلام علیکم کہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں تو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، یا اس کے ویسا ہی جواب دو، اچھا جواب دو، یا پھر اس سے وہی جواب دے دو یا اس سے اچھا جواب دو، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھا جواب دو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اب اگلی رکوع میں آگے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرما رہی ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو یقیناً قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے. اگلے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اوندھا کر دیا ہے. اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کیے ہوئوں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کو ہدایت کوئی نہیں دے سکتا. ودو، ان کی تو چاہت ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جس طرح کے کافر وہ ہیں تم بھی انہی کی طرح کفر کرنا لگ جاؤ اور پھر سب یکساں ایک جیسے ہو جائیں. ہم لوگ جب بدعت کرتے ہیں تو چاہتے ہیں بدعت کرنے والے کہ تم بھی آ جاؤ بدعت کرنے میں، کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے، ہم بھی تو نیکی کام کر رہے ہیں. تو ہر انسان خود کو نیکی پر ہی سمجھتا ہے. جب تک کہ ہم اللہ کا کلام قرآن کو نہ کھول کر پڑھ لیں ہمیں اپنی غلطی کی نہیں سمجھ آتی، واللہ نہیں سمجھ پاتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. ہمارا پورا کا پورا دین یہ قرآن ہے، اس قرآن سے باہر دین کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور پھر سب یکساں ہو جاؤ، بس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں سے کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو. یہ کیا ہوا تھا کہ جنگ میں کچھ لوگ شریک نہیں ہوئے تھے اور وہ منافق تھے، تو ان کو کہا گیا کہ یہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جائیں. ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا. اگر وہ جلا وطن کر دیں، چلے جائیں، وطن چھوڑ جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سختیاں برداشت کر رہے ہیں اللہ کی خاطر. تو اگر وہ مان جائیں تو پھر ان کو دوست بنا لو، لیکن اگر وہ نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں پکڑو اور قتل کرو. جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے. اب ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جن سے آپ نے معاہدہ کر لیا ان لوگوں سے، ٹھیک ہے، یہودیوں سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تھا. تو ان کے لیے فرما رہی ہیں کہ جب جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہے، کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے کہ تم سے جنگ نہیں کریں گے، اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، کہ وہ نہ تو اپنی قوم کے ساتھ مل کر جنگ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں اور نہ ہی وہ تمہاری طرف سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ روب ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا. بہت سے ایسے تھے
جو مسلمانوں کی حمایت میں نہیں تھے، لیکن وہ جنگ میدان میں آ کر بھی انہوں نے جنگ نہیں کی، مسلمانوں سے لڑے نہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہیں جانب صلح کا پیغام بھیجے تمہاری طرف، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی نہیں کی کہ تم ان سے لڑائی ہی کرو، کہ وہ صلح کریں اور تم لڑائی کرو۔ جنگ بدر کی بات کی جا رہی ہے، جس میں مشرکین مکہ میں جنگ کے میدان میں آئے تو تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے لڑنا پسند نہیں کیا۔ اسی میں حضرت عباس بھی جو ہے وہ بھی شامل تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ بھی جنگ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آئے تھے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ٹھیک ہے جی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، تم کچھ اور لوگوں کو ایسا بھی پاؤ گے جن کو بظاہر چاہت ہے کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو اندھے منہ اس میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور تم سے صلح کا سلسلہ نہ کریں تو اپنے ہاتھ نہ روک لیں تو انہیں پکڑو اور مار ڈالو، چاہاں کہیں بھی پالو، یہی وہ ہیں جن پر ہم نے تمہیں ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے۔ سلطانم مبین، کسی مومن کو دوسرے مومن کا قتل کر دینا زیبا نہیں دیتا، مگر غلطی سے اگر ہو جائے، خطا سے ہو جائے۔ فتحریر رقبہ، مسلمان کو بلا قصد مار ڈالے، اس پر ایک مسلمان غلام کی گردن آزاد کرنا اور مقتول کے عزیزوں کو خون بہا پہنچانا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ بطور صدقہ معاف کر دیں، اور اگر مقتول تمہاری دشمن قوم کا ہو اور ہو وہ مسلمان تو صرف ایک مومن غلام کی گردن آزاد کرنی لازمی ہے۔ اگر تو وہ آپ کی دشمنی نہ ہو تو صرف آپ اس کو خون بہا دے دیں، اگر دشمن نہ ہو تو گردن بھی آزاد کریں اور اس کو مقتول کو اس کا خون بہا بھی دیں۔ اگر دشمن قوم سے ہے تو پھر آپ کے سر میں صرف ایک غلام کو آزاد کر دینا ہی کافی ہے، اور اگر مقتول اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے تو خون بہا لازم ہے کہ جو اس کے کنبے والوں کو پہنچایا جائے، اور ایک مسلمان کا آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ بس اچھا، غلام مسلمان کو آزاد کرنا ہے، کافر کو آزاد کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور اگر جو یہ نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے، اگر ایک بھی روزہ بیچ میں سے قضا کر دیا تو پھر شروع سے روزے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ سے بخشوانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی کسی مومن کا قصداً جان بوجھ کے قتل کر ڈالے، اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکہ کہہ کرے تو اسے یہ نہ کہہ دو کہ تو ایمان والا نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایسا ہوا تھا کہ صحابہ کہیں گئے تھے اور وہاں پر ایک چرواہا تھا، اس نے ان کو سلام کیا اور وہ سمجھے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، اسے ایسی ڈر کے ہمیں اسلام کر دیا، تو صحابہ نے اس کو قتل کر لیا، قتل کر کے اس کی جو بھیڑ بکریاں تھیں اس کو مال غنیمت سمجھ کر اٹھا لیا۔ پھر وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں جا رہے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام علیکہ کرے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کے اسباب کی تلاش میں ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، تم بھی ایسے ہی مسلمان نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں غنیمتیں اپنی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم ضرور تحقیق اور تفتیش کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ تم وہ مال غنیمت لینے کے لیے تم نے اس کو قتل کر دیا، لیکن وہ در حقیقت تمہیں معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہے۔ تم نے صبر کیوں نہ کیا؟ وہ تو تمہارے اس سے لڑنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ لا يستوی القاعدون، اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں میں بیٹھ رہنے والے مومن، جو عذر کی کسی بغیر وجہ کے جنگ کے میدان میں نہیں گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو، بیٹھ رہنے والوں پر اللہ تعالیٰ نے درجوں میں بہت فضیلت عطا کی ہے، اور یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبی اور اچھائی کا وعدہ بھی کیا ہے۔
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، لیکن مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں کو بہت بڑے اجر کی فضیلت دے رکھی ہے، اپنی طرف سے مرتبے کی بھی اور بخشش کی بھی اور رحمت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین، جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اب ان کی بات ہو رہی ہے، بڑی اہم بات ہے، سمجھیے گا اور اس کی گہرائیت میں اترنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کی بات سننے والے نہیں ہیں، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہی نہ تھی کہ ہم کہیں اور جا کر دین کو سیکھ سکتے۔ تو وہ فرشتے کہتے ہیں کیا تم اللہ کی زمین میں اتنی کمی تھی کہ تم دین نہ سیکھ پاتے؟ تم ان سے ڈر کے وہیں بیٹھے رہے اور تم بھی کافر رہے۔ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مگر جو مرد، عورتیں اور بچے بے بس ہیں، جو مکہ سے ہجرت نہیں کر کے گئے، جنہیں نہ تو کوئی کسی چارہ کار کی طاقت اور نہ کسی راستے کا علم ہے، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرے اور مکہ میں رہے اور ہجرت نہیں کر کی، انہوں نے مدینہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن کو چھوڑے گا، وہ زمین میں بہت سے قیام کی جگہیں بھی پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ اللہ تعالیٰ زمین کو وسیع کر دے گا اس کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو کشادہ بھی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہوا، پھر اسے موت نے آ پکڑا، تو بھی یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو بھی اللہ نے اس کا لکھ دیا، چاہے وہ اپنی منزل کو پہنچا یا نہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ مہربان ہے اللہ تعالیٰ، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، جب تم سفر میں جا رہے ہو تو تم نمازوں کی قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں، نمازوں کو کم کر دو، یعنی کہ 4 کی بجائے 2 فرض پڑھو۔ قصر کرنا یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کے اس تحفے کو قبول کریں۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ جب تم ان میں ہو اور ان کے لیے نماز کھڑی کرو، تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ اپنے ہتھیار لیے کھڑی ہو، پھر جب یہ سجدہ کر چکے ہیں تو یہ ہٹ کر تمہارے پیچھے آ جائیں۔ یہ نماز خوف کی بات کی جا رہی ہے۔ ہم نے فلسطینیوں کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ کیسے نماز خوف ادا کر رہے تھے۔ جب میں یہ آیت پڑھا کرتی تھی تو سوچتی تھی اب تو ایسے آمنے سامنے جنگیں نہیں ہوتی ہیں، تو اب یہ اس آیت کا اب بھی کوئی مقصد ہوگا؟ تو اب ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ نماز خوف دیکھی کہ وہ کس طرح سے پڑھ رہے تھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے بے خبر ہو جاؤ، وہ تم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ ہاں، اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں اس وقت تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تمہیں تکلیف ہو، یا باوجہ بارش کے، یا بسبب بیمار ہو جانے کے، اور اپنے بچاؤ کی چیزیں ساتھ لیے رہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منکروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ اپنے ہتھیار ساتھ لے کر رکھنا، ان سے غافل نہ ہونا۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی صرف مدد آئے گی تو وہی ویسے ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد تو ظاہر آئے گی ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب کو بھی تو استعمال کرنے کا حکم دیا نا۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو، جب اطمینان پاؤ تو نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے سے ہارے دل ہو کر بیٹھنا رہو۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ، پیچھا کرنے میں ہارے نہ بیٹھے رہو، ہارے دل ہو کر بیٹھنا رہو۔ اگر تمہیں بے آرامی ہوتی ہے، اگر تم بے آرام ہوتے ہو کہ ہم بیٹھ کے بیٹھے رہیں اور ہم ان کے بیٹھ کے چوکیداریاں کرتے رہیں کہ کہیں وہ ہم پر آ کے دھاوا نہ کھول دیں، ہمیں مار نہ ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو انہیں بھی تمہاری طرح بے آرامی ہوتی ہے، وہ بھی تمہاری طرح وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں انہیں نہیں ہیں۔ کیا امیدیں ہیں تمہیں جنت کی امید ہے اور انہیں جنت کی امید نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔
یقیناً ہم نے تمہاری طرف حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم لوگوں میں اس چیز کے مطابق فیصلہ کرو جس سے اللہ تعالیٰ نے تم کو شناسا کیا، آشکار کیا، بتایا تمہیں، اور خیانت کرنے والوں کی حمایتی ہرگز ہرگز مت بننا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا، مہربانی کرنے والا ہے، اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں، یقیناً دغاباز گناہ کار اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگتا، اللہ پسند نہیں کرتا۔ خواناً اثیما، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے اور ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ کس مسجد میں تھے جی؟ مسجد درار کے اندر بیٹھ کے منافق مسلمانوں کے خلاف پلانز کرتے تھے۔ ہاں تو یہ ہو تم لوگ کی دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا؟ اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل اور کارساز ہے؟ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کرتا ہے اس کا بوجھ اسی پر ہے، اور اللہ بخوبی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم تجھ پر نہ ہوتا تو ان کے ایک جماعت نے تو تجھے بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ دراصل یہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کوشش کر رہے تھے گمراہ کرنے کی، بھٹکانے کی، اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پر یہ بڑا بھاری فضل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثابت قدمی عطا کی۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، یہ جو مسجد درار میں بیٹھ کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس میں کوئی خیر اور اچھی بات مشورے کی نہیں ہوتی۔ ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ان کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب عطا کریں گے۔ جو صرف ارادہ بھی کر لینا اللہ اس کو بھی عطا کرے گا۔ جو شخص باوجود راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر چلے، ہم اسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے جس پر وہ جانا چاہتا ہے، چلنا چاہتا ہے، اور دوزخ میں ڈال دیں گے، وہ پہنچنے کی بڑی بری جگہ ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا ٹھکانہ ہے، وہ اس کی طرف مت جانا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اس سے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کرے کوئی، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ وہ بخش دے، اور شرک کرنے والا بڑی دور کی گمراہی میں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی کہ کیوں عورتوں سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے وہ عورتوں کے نام کے تھے، نائلہ کا نام کا، زیادہ تر انہوں نے بت عورتوں کے نام کے بنائے ہوئے تھے، اور دراصل یہ صرف سرکش شیطان کو پوچھتے ہیں، اللہ شیطان مریدا، یہ در حقیقت شیطان نے ان کو اپنی عبادت پر مصروف کیا ہوا، لعنہ اللہ، جسے اللہ نے لعنت کی ہے، اس نے بیڑا اٹھایا ہے کہ تیرے بندوں میں سے میں مقرر شدہ حصہ لے کر رہوں گا، یہ اس نے شیطان نے بیڑا اٹھایا ہوا، ایک حصہ وہ لے کر رہے گا، اور انہیں راہ سے بھٹکاتا رہوں گا اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور انہیں سکھاؤں گا کہ جانوروں کے کان چیر دیں، یہ سارے کام شیطان نے سکھائے، اور ان سے کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑ دیں۔ سنو، جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بنائے گا وہ صریح نقصان میں ڈوبا رہے گا۔ آج ہم فلٹرز لگاتے ہیں نا بچوں کی، چلو جی خرگوش کی بنا لی، کان بنا لیے، چلو جی بلی بنا لی، چلو جی کتا بنا لیا، چلو جی فلاں بنا لیا ہم نے، تو یہ شیطان کے کام ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو ان کی صورتیں بگاڑنے پر مجبور کر دوں گا اور ان کو میں ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا، وہ ان سے زبانی وعدے کرتا رہے گا، کون؟ شیطان، اور سبز باغ دکھاتا رہے گا، مگر یاد رکھو شیطان کی جو وعدے ان سے ہیں وہ سراسر فریب اور جھوٹ ہے، مکر ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اور ان سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں سے انہیں چھٹکارا ہرگز نہ ملے گا۔
سوچیے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا کیا غلطیاں کرتی ہیں، آج سے اللہ کی طرف پلٹ جاتے ہیں، آج سے معافی مانگ لیتے ہیں، ابھی سے معافی مانگ لیتے ہیں، ابھی سے اللہ کو کہتے ہیں اللہ تو اب بخش دے، اب ہمارے لیے وہ غلطیوں کے راستے بند کر دے۔ اور جو ایمان لائیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو تو سزا سنا دی، ایمان والوں کو بھی بتا دیا کہ جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کرتے ہیں اللہ نے ان کی جنتوں کی خوشخبری دے دی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ وَمَنْ أَصْدَقُ، اللہ نے وعدہ کر دیا اور سچا وعدہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں کہ کس کا وعدہ، کون ہے جو اللہ سے زیادہ بہتر اور سچا وعدہ کرے؟ کیا اللہ سے زیادہ کوئی وعدہ نبھانے والا ہے؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر ہے۔ جو برا کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور کسی کو نہ پائے گا، اور جو اس کی حمایت اور مدد کرے گا اللہ کے پاس وہ ہدایت و مدد، وہ اللہ کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو اس کے پاس، اللہ کے پاس اس کی ہدایت اور اس کی مدد کرنے والا ولی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے کہا گیا، یہ نہیں کہ صرف مرد ہی جائیں گے، ان کی زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو بھی گٹھلی کے، کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے درمیان میں جو ایک لکیر لگی ہوتی ہے نا، اس کے برابر بھی ظلم نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اعتبار دین کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی تابع کر دے، فرما بردار کر دے۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ یکسو ہو جائے اور ابراہیم کے دین کی پیروی کرے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والے تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے، یہودی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حنیفہ یعنی کہ یکسو تھے، اللہ کے رستے پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین بھی، اور اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اگلی بڑی اہم بات عورتوں کی ذکر ہونے لگا ہے پھر سے، کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں آ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے۔ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر لیتے ہیں، ان کا حق مہر نہیں دیتے، چلو ماں باپ تو ہے نہیں، کون ہم سے ان یتیموں کا حق مہر لے گا، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت بھی رکھتے ہیں، دلوں میں محبت بھی ہے۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں اور اس بارے میں کہ یتیموں کی کارگزاری انصاف کے ساتھ کرو، تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ یتیموں کے بارے میں کوئی ناانصافی نہ کرو۔ اگر کسی عورت کو اپنی شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو، یہ اب ہم سب عورتوں کی بات آ گئی جی، ہم بھی دیکھیں جی، چلیں جی، بد دماغ عورتوں کی تو بات آئی، مردوں کی تو، عورتوں کی تو بات آئی تھی کہ بد دماغ عورتیں بھی ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے بد دماغ مردوں کی بھی بات کہی تھی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، صلح بہت بہتر چیز ہے، ہر ایک شخص، ہر ایک نفس میں شامل کر دیں۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو تو تم جو کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، تم سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ تم اپنی تمام بیویوں میں سے ہر ایک کی طرح، ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ اگر تم ان کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، ساری بیویوں کے ساتھ جتنی بھی کوشش کر لو، اس لیے بالکل ہی ایک ہی طرف مائل ہو کر دوسری طرف لٹکائی نہ رکھو، کہ ایسے نہ ہو کہ ایک ہی طرف مائل رہو اور دوسری کو مکمل طور پر لٹکا دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت کرنے والا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور حکمت والا ہے۔ اگر بیوی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہے، یہ نہیں کہ اس کو ملے گا ہی کچھ نہیں، کون اس کو کھلائے گا پلائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی اس کو وسعت عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو
کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں بھی ہے اور جو کچھ زمین میں بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، تعریف کیا گیا ہے اللہ حمیدن، اس کی تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں تمام چیزیں اور وہی کارساز ہے، وہی کافی ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم سب لوگ کو لے جائے، کوئی اور قوم، کوئی اور تم سے زیادہ تابعدار فرمانبردار لے آئے۔ شکر اللہ کا ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اپنے راستے پر مہلت دی کہ اپنے راستے پر چلنے کے لیے۔ جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا ثواب دونوں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جاؤ اور خوشنودی کے لیے، اللہ کے خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بننا۔ گواہی کسی کے خلاف غلط گواہی کبھی نہ دینا، خواہ کہ وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تمہارے ماں باپ اور تمہارے عزیزوں اور تمہارے رشتہ داروں اور کسی بھی شخص کے خلاف ہو، تب بھی تم اپنی گواہی کو مت بدلنا۔ اور یہ نہ دیکھنا کہ کوئی غریب ہے تو اس کی گواہی تم امیر کے حق میں دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی گواہی میں سچے رہنا، اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑھ کر انصاف نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم نے کوئی غلط بیانی کی تو یا پھر تم اپنی بات سے پلٹ گئے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح سے باخبر ہے، بما تعملون خبیرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے اتاری ہیں، ایمان لاؤ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے کفر کرے، وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو نہیں بخشے گا۔ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، اور نہ ہی ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ منافقوں کو ان کے کام کی خبر دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب